موسیٰ سے علی کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنا، سب کی توجہ ہے، دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بنا۔ بابا جی جناب موسیٰ پار چلے گئے، جب موسیٰ پار گئے تو موسیٰ نے دیکھا، جب موسیٰ نے اپنے بندے پورے کیے تو ایک بندہ ان میں چہرہ چھپا رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا اس کو ذرا قریب لاؤ، یہ چہرہ کیوں چھپا رہا ہے؟ جب وہ بندہ قریب آیا تو اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ موسیٰ نے پہچانا وہ کون تھا؟ قرآن کہتا ہے وہ سامری جادوگر تھا۔ تھوڑی زبان سے زحمت کر لیں گے تو بہتر ہوگا، سر ہلاتے ہیں نہ آپ کو کچھ بنتا ہے نہ میرا کچھ بنتا ہے۔ سامری جادوگر، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، موسیٰ کے پیچھے پار چلا گیا۔ قرآن کہتا موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے جملہ کہا وہ بھکر میں ویسے سننا جیسے جملے کا قد ہے۔ موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے کامتے ہوئے موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام بدل لیا تھا، پہلے میرا امام فرعون تھا، این آخری وقت میں تیرے پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو میرے پیچھے چلا ہے تو پار آ گیا؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا آج جو بھی تیرے پیچھے ہوگا وہ پار چلا جائے گا۔ نہ بات پوری نہیں سنانی، صرف علی کا تقابل کرنا ہے نبیوں کے ساتھ۔ موسیٰ کے پیچھے سامری پار چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا امت کہاں ہے میری؟ اس نے کہا کون سی امت؟ وہ جو بندے مسلمان کیے تھے۔ اس نے کہا وہ اب اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو کس کو کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بچڑے کو۔ موسیٰ نے کہا کون سا بچڑا؟ ہارون نے کہا وہ جسے بچا کے نہیں لایا تھا، سامری، اس نے ایک بچڑا بنایا ہے، وہ اسے اشارہ کرتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ موسیٰ کا اللہ چھوڑو، اسے سجدہ کرو۔ لہٰذا لوگ اس بچڑے کو سجدہ کرتے، منتیں اس کے آگے، مرادیں اس کے آگے، حاجت روا اسے، مشکل کشا اسے سمجھتے۔ موسیٰ قرآن کہتا عصا اٹھا کے سامری کے گھر کی طرف دوڑا، سامری گھر سے باہر آیا۔ قرآن نے پورا واقعہ لکھا، تفصیلات کا وقت نہیں۔ موسیٰ نے کہا سامری تو بتا تو نے میری عدم موجودگی میں کوئی بچڑا بنایا ہے؟ اس کا بنایا۔ موسیٰ نے کہا میرے سامنے لا، توڑوں گا نہیں، میری آنکھوں کے سامنے اسے بلوا، میں دیکھوں وہ تیرے کہنے پہ کیسے بولتا ہے۔ قرآن کہتا سامری نے بچڑا لا کے فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا۔ جب بچڑا بولا موسیٰ کا جملہ آج بھی قرآن میں آیت بن کے ہے۔ موسیٰ نے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری میں تجھے قتل نہیں کروں گا، مجھے صرف اتنا بتا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے؟ تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے؟ مجھے نہیں پتا بھکر میں عقیدہ سنا جاتا یا نہیں سنا جاتا، جملہ ہوا میں چھوڑنا نہیں چاہتا، تمہارے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بتا تیرے کہنے پہ بچڑا کیسے بولا؟ سامنے کا موسیٰ تجھے یاد ہے وہ رات والا واقعہ جب تو ہمارے لیے رستہ بنا کے آ رہا تھا، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ کیسے بنا؟ موسیٰ معاف کرنا، میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان تھا، وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا۔ سامری کہتا وہ اس گھوڑے کے قریب گیا، اس کے سم کے نیچے سے وہ کتبت علیہ، میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی، یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی۔ اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا، اب ادھر رکھوں میں شیعہ کتابوں کے ڈھیر، ادھر رکھوں میں سنی کتابوں کے ڈھیر۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا یہ موسیٰ کے آگے کون تھا، شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے، جو نبیوں کی مشکلیں ٹال دیتا تھا۔ اہل سنت نے کہا نہیں نہیں یہ علی نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے۔ اب بتا جبریل ہے کون؟ جبریل ہے علی کا شاگرد، جبریل ہے حسنین کا درسی، جبریل ہے بطول کا نوکر۔ اب مولوی ڈوب کے مر جا جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت